بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ اہل اسلام سے آج میں ایک ایسی کتاب کے متعلق گفتگو کرنے کی جسارت رکھتا ہوں جسے قرآن المجید فرقان الحمید کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے 14ویں سپارے میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے نگہباں اور حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن مجید اللہ رب العزت کی بہت بڑی عظیم کتاب ہے اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے جو تا قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ اس قرآن المجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے، تو سمجھ یہ آتا ہے کہ قیامت تک قرآن المجید فرقان الحمید کے اندر کسی قسم کا کوئی تغیر، تبدیلی یا تعریف کا شائبہ تک بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ تو میں عمومی طور پر اپنے ساتھیوں سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ چوری وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر 3 باتیں ہوں۔ نمبر 1 کہ جس چیز کی حفاظت کے لیے جس کو رکھا گیا ہے وہ بندہ خود چوروں کے ساتھ مل جائے۔ نمبر 2 وہ بندہ سو جائے، سیکورٹی گارڈ حفاظت کرنے والا سو جائے، اور اسی طرح یا کہ وہ قتل کر دیا جائے۔ ان 3 صورتوں میں چوری ہوتی ہے، جبکہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لینے والی ذات وہ ہے جو نہ تو کسی سے رشوت لے کر کسی سے مل سکتی ہے، نہ ہی وہ سو سکتی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے تو اونگ بھی نہیں پکڑ سکتی، نیند تو دور کی بات رہی، اور نہ ہی اسے قتل کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس ذات کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ قرآن عظیم کتاب ہے، یہ قیامت تک محفوظ رہے گی انشاءاللہ۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام شیخ احمد سرہندی ہے، المتوفی 1034 ہجری میں رد روافظ کے عنوان پر ایک فارسی میں ایک مختصر مگر محقق اور جامع رسالہ تصنیف فرمایا۔ اس کو اردو زبان میں ترجمہ چھپ چکا ہے جس کا نام رد الرفض ہے۔ اس میں ایسے اہل مکاتب فکر کی تکفیر کی وجوہ بیان کی گئی ہیں جو قرآن المجید فرقان الحمید کی حقانیت کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کو محفوظ کتاب نہیں مانتے۔ مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اہل تشیع کی تکفیر کی، ایسے فرقہ کی تکفیر کے لیے 3 باتیں بیان فرمائیں، اور ان میں سے پہلی بات مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ کلام اللہ جس پر مدار اسلام اور قرون اولیٰ سے بتواتر نقل ہے اور کسی شبے کی اس میں گنجائش نہیں ہے، اور مطلق زیادتی اور نقصان کا اس میں احتمال بھی نہیں کہ اس میں گھڑی ہوئی آیاتیں یا بناوٹی کلمات ملا دیتے ہیں، اور آیات قرآنی میں تعریف و تصفیق و روا رکھتے ہیں۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا بالکل صحیح اور بجا فرمایا، لا شک فی ولا ریب فیہ، قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید۔ تو بعض اہل مکاتب فکر نے قرآن المجید فرقان الحمید کو تعریف شدہ کتاب مانا ہے۔ ان کے بہت بڑے امام ابو محمد ابن حزم اندلسی المتوفی 456 ہجری اپنی کتاب الفصل فی الملل والاہواء والنحل میں لکھتے ہیں، جلد 2 صفحہ 186 پر، ومن قول الامامیۃ کلھا قدیما وحدیثا ان القرآن مبدل زید فیہ ما لیس منہ ونقص منہ کثیر وبدل کثیر۔ کہتے ہیں کہ شیعہ امامیہ کا قول ہے تمام متقدمین اور متاخرین کا کہ قرآن کے اندر
وہ چیزیں ڈال دی گئی ہیں جو اس میں نہیں تھی۔ قرآن کے اندر بہت زیادہ تبدیلی کی گئی اور بہت زیادہ نقص ڈال دیے گئے ہیں۔ اسی طرح مولا باقر مجلسی مرآت العقول شرح اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ 536 پر کہتا ہے کہ مخفی نہ رہے کہ یہ حدیث اور کثیر تعداد میں احادیث صحیحہ قرآن میں کمی اور اس کی تعریف میں صریح ہیں، اور میرے نزدیک تعریف قرآن کی روایتیں متواتر المعنی ہیں۔ جلد اس کی صفحہ 671 ہے اور اس کی شرح الصافی 6 جلد میں 75 صفحہ پر موجود ہے یہ عبارت۔ تو اس قرآن کی آیات، قرآن تو سارا کا سارا محفوظ ہے۔ اب قرآن جو ہے رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی وحی ہے، اور اب اس کے اندر جب کہ رب نے خود کہہ دیا اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا، اور فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں نکلتی۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا قرآن کے ذریعے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ ہم نے یہ اگر تم اس کے اوپر شک شبہ کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو تم بھی اس جیسی ایک کتاب بنا کر لے آؤ۔ یہ 3 قسم کے چیلنجز قرآن میں موجود تھے۔ تو اب اس قرآن کو، کتاب کو تعریف شدہ ماننا یا تغیر والی ماننا، تبدیل کر کے ماننا کہ اس کے اندر گڑبڑ کر دی گئی ہے یا اس کے اندر اپنی طرف سے اشیاء کو شامل کیا گیا ہے، ہم ان قریب آنے والی ویڈیو میں وہ ان کی کتابوں سے ثابت کریں گے کہ کن کن آیات میں وہ کہتے ہیں کہ تبدیلی کی گئی ہے۔ تو یہ کتاب تو بڑی محفوظ تھی، اس کے اندر تو کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے اس فرقہ اور گروہ اور جماعت کے اس قرآن پر ایمان نہیں ہے، تو ہم بھی ایسے گروہ اور فرقہ کو مسلمان قطعی طور پر نہیں سمجھتے۔ جس کا قرآن پر ایمان نہیں ہے اس کا دین کے کسی بھی حکم پر ایمان نہیں ہے۔ اس طرح چنانچہ اصول کافی میں اصول کافی کے اندر صفحہ 671 پر وہاں پر لکھا ہے کہ امام ابو عبداللہ جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان القرآن جاء بی جبرائیل علیہ السلام الی محمد 17,000 آیات، کہ جو قرآن جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر آئے تھے اور وہ اس کی آیات جو تھی وہ 18,000 آیات تھی، 17,000 آیات تھی۔ ٹھیک ہے جی، 17,000 آیات تھی۔ حالانکہ موجودہ قرآن جو ہے جس کے اوپر ہم اہل سنت والجماعت پورے عالم اسلام کا ایمان ہے اور محفوظ کتاب ہے، اس کی آیات 6,666 ہیں۔ تو اس لیے ان لوگوں کا اس قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے، تو ہم بھی ان کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ اسی طرح ان کے متعدد قرآن ہیں، وہ اس لیے کہ شیعہ مصنفین نے یہ دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں کوئی قرآن نہیں ہے، اور آپ نے معتقدین کے دل بہلانے کے لیے ایسی روایات گھڑیں کہ ایک نہیں بہت سے بڑے بڑے لمبے چوڑے قرآن شیعہ کے ہیں۔ اگر سنیوں کے بعد چھوٹا سا قرآن ہے تو بات ہی کیا ہے، شیعہ کے قرآن کے ہی دیکھ پائیں تو ہوش آپ کے بھول جائیں۔ آپ سنیے، اصول کافی کتاب ہے، اس کے صفحہ 46 پر ہے قال یا ابا محمد فإن عندنا الجامعۃ وما يدریہم ما الجامعۃ قال قلت جعلت فداک وما الجامعۃ قال صحیفۃ طولها 70 ذراعا۔ امام جعفر نے فرمایا کہ اے ابو محمد، ہمارے پاس ایک جامعہ ہے، ان کو کیا معلوم کہ وہ جامعہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، فرمائیں وہ جامعہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن ہے جو 70 گز لمبا ہے۔ اب خوب 70 گز لمبا قرآن، آپ خود سوچیں، اندازہ لگائیں کہ یہ 70 گز کو اگر فٹوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک غریب آدمی کا تو اتنا گھر نہیں بنتا جتنا قرآن کھلے گا جس جگہ پر، جو پڑھنے کے لیے کیا کیا جائے گا۔ تو میرے خیال میں تو مخلصانہ مشورہ ہی دے سکتا ہوں اس گروہ کو کہ آپ 1:5 یا پراڈو رکھیں، جس کے اوپر بیٹھ کر قرآن کا مطالعہ بھی کر سکیں، قرآن کی قرأت بھی کر سکیں۔ آخر 70 گز لمبا ہے تو اس کی لائن بھی تو اتنی 70 گز لمبی ہی ہوگی، تو اس کو پڑھنے کے لیے بھی ایک 1:5 0 میٹر موٹر سائیکل اور پراڈو گاڑی کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح ان کے ہاں ایک مصحف فاطمہ ہے، چنانچہ اصول کافی کے اندر صفحہ 146 پر ہے کہ وَإِنَّ عِندَنَا لَمُصْحَفُ فاطمۃ علیہ السلام وما يدریہم
ما مصحف فاطمہ قال مصحف فی مثل قرآنکم ھذا ثلاث مرات واللہ ما فیہ من قرآنکم ھذا حرف واحد، کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے پاس ایک مصحف فاطمہ ہے، اور تم جانتے ہو مصحف فاطمہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ قرآن ہے جس میں تمہارے قرآن سے 6 گنا زیادتی ہے، یعنی ہمارے قرآن جو موجودہ ہے اس سے 3 گنا وہ بڑا ہے، اور خدا کی قسم اس میں تمہارے اس قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ جی، ایک حرف بھی قرآن کا نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن عربی زبان میں نہیں ہے، کیونکہ عربی زبان میں ہوتا تو اس کے تو حروف تہجی یہی الف با تا سا سے یا تک، اگر یہ نہ ہوتا لیکن کوئی نہ کوئی حرف تو ضرور ہوتا عربی زبان میں، اگر وہ قرآن ہوتا تو اسے سمجھ آتا ہے کہ وہ قرآن انگریزی یا برطانوی یا کسی جرمنی اور چائنا کی زبان میں تو ہو سکتا ہے، عربی زبان میں نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک ان کا نام ہے جفر، اس طرح شیعہ کا ایک قرآن ہے جسے یہ جفر کہتے ہیں۔ اصول کافی کے صفحہ اسی پر 146 پر ہے، قال ان عندنا الجفر وما يدري ما الجفر قال قلت وما الجفر قال، کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھ لیا، امام اسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جفر بھی ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ جفر کیا ہے؟ کہا وہ ایک چمڑے کا تھیلا ہے جس میں انبیاء اور اوصیاء کے علوم بھرے ہیں، اور علماء بنی اسرائیل کے بھی علوم اس میں موجود ہیں۔ تو بھائی اب سوال یہ ہے کہ